اہل بیت پہ آ گئے. کیوں؟ سوچ رہے تھے نبی کی بیٹی تھی, صدق ہی تو مانگنے گئی تھی, کیوں نہ دیا. بہت ینگ مفتی ہیں, مفتی ہمدرد, اس نے ایک ایسا سوال کیا جو واقعاً ہم نے کم سنا تھا یہ سوال. اس نے تمام مکاتب فکر اہل سنت سے ایک سوال کیا. کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم نے فقہ مثلاً فلاں فلاں صاحب سے لینی ہے اور اہل بیت سے نہیں لینی. یہ کہیں قرآن کی آیت ہے کہ آپ اہل بیت سے فقہ نہیں لے سکتے؟ نبی کی حدیث ہے کہ آپ اہل بیت سے فقہ نہیں لے سکتے؟ یعنی میں نواز سے رسول سے فقہ نہیں لے سکتا, لیکن امام ابو حنیفہ سے لے سکتا ہوں, امام مالک سے فقہ لے سکتا ہوں کہ جناب امام مالک, جناب امام ابو حنیفہ, جناب امام حنبل, مجھے بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. وہ بتائیں گے کہ بھائی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پہ رکھو یا ناف پہ رکھو یا زیر ناف رکھو. کہا کہ میں فرزند رسول امام جعفر صادق سے پوچھ کیوں نہیں سکتا؟ کہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم امام جعفر صادق سے پوچھیں. کہ میں نے کہا ایک پورا ملک شیعہ بنا صرف ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے. وہ طلاق کا مسئلہ میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا, غصے میں طلاق دے دی, کا طلاق ہو گئی, اور مفتی صاحب نے ٹی وی پر بھی بول دیا کہ اگر ڈرامے میں بھی نکاح ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. جہاں پہ عقل نہ ہو, جہاں پہ حکمت نہ ہو, بالآخر یہ لوگوں کا دماغ کام کرتا ہے. مرتبہ میں افیکٹی نہیں ہوں, میں کسی فقہی مسئلے سے ابھی تک گزرا نہیں ہوں, اور جب میں گزرتا ہوں میں پھنس جاتا ہوں, اور جب میں پھنس جاتا ہوں اس سے نکلنا چاہتا ہوں تو بحالت مجبوری لوگ آ جاتے ہیں اس دروازے پر. کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے. کبھی بہانہ جناب سیدہ بنتی ہیں, کبھی بہانہ امیر المومنین بنتے ہیں, کبھی علی کا علم بنتا ہے, کبھی حکمت بنتی ہے, کبھی مولا کے فیصلے بنتے ہیں. کہ ایک طرف تعریفیں کیے جا رہے ہیں لیکن کچھ ان کو نظر نہیں آتا. یہاں عشرے کے عشرے فرامین اہل بیت پر, فضائل اہل بیت پہ پڑھے جاتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ آج نسلیں سوال کر رہی ہیں. کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, انسان اگر سوال کرے گا تو خدا ہدایت دے گا. یہ ون آف دا ٹیکنیک آف اہل البیت کہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرو. جب یہ سوچے گا تو یہ آٹومیٹیکلی در ہدایت پر آئے گا. کیا کیا امام حسین نے جناب حر کے ساتھ؟ دیکھیے امام حسین کی زبان سے ایسا جملہ نکلے, تاریخ دان کہتے ہیں یہ بعید ہے کہ مولا ایسا جملہ بولیں, کیونکہ یہ جملہ ادب کے دائرے میں نہیں آتا تھا. اور جب جناب حر کا سر امام نے گود میں لیا تو امام نے اسے وہاں بولا کہ کہا کہ حر تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے, لشکر کا سردار. اور جیسے یہ جملہ سنا کہتے ہیں سرخی چہرے پہ طاری ہو گئی, خون آنکھوں میں بھر آیا کہ مجھے یہ جملہ کہا. کہتے ہیں رپلائی دینا چاہتا تھا لیکن حر نے خود کو روک لیا. حسین نے سوچنے پر مجبور کیا کہ سوچ تو کس کا بیٹا ہے, میں کس کا بیٹا ہوں. اور کہا کہ جب آخری منزل میں امام حسین نے جب شہید ہو رہے تھے حر کا سر اپنی گود میں لیا. کسی کربلا کے شہید کے ساتھ امام نے یہ نہیں کیا جو جناب حر کے ساتھ کیا. حبیب کے ساتھ نہیں, جناب سعید کے ساتھ نہیں, باندھ کر کہا کہ حر یہ میری اماں زہرا کا رومال ہے. پتہ ہے کیوں باندھ رہا ہوں؟ کیونکہ حر تو نے میری ماں زہرا ادب کیا. اب علماء فرماتے مولا حسین کے ذہن میں بات تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں حر کے ذہن میں یہ ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے ایسا کیوں بولا تھا. تو امام نے شہادت کے وقت حر کی ماں کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ حر کتنی شریف ہے تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا ہے. ایک جملہ بولا تاکہ حر کو ہدایت ملے. وہ سوچنے پر مجبور ہوا. میں نے عرض کی خیمے میں بیٹھا اور جب اس کی بچی اس کے پاس آئی یہ کہنے کے لیے بابا پانی کا گلاس دو کیونکہ وہاں بچیاں بیٹھی ہیں جو پیاسی ہیں, اس وقت سوچنے پر مجبور ہوا حر جس حسین کی ماں کے لیے ایک جملہ حسین کے گلے کو ذبح کیسے کرو گے, اس کی بچیوں کو پیاسا کیسے رکھو گے. اسپیکر ہیں جو سوال کر رہے ہیں, سب سے بڑا سوال ہے اولی الامر کا سوال کرو. تیسری اطاعت و اولی الامر منکم. ہر مسلمان پہ اللہ کی اطاعت واجب, ہر مسلمان پہ رسول کی اطاعت واجب. تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی اطاعت. تو اس موٹیویٹر اسپیکر نے مفتی کو منہ پہ مول دیا, کہا کہ جتنا مسلم معاشرہ تباہ ہوا ہے تو مولویوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا لیں مسلمانوں کی, آپ کو کوئی ایسی تحریک مسلمانوں کی نظر نہیں آتی جسے کسی مولوی نے لیڈ کیا ہو. کسی حاکم کے مقابلے میں کوئی مولوی کھڑا ہوا ہو, کسی بادشاہ کے مقابلے میں کوئی مولوی کھڑا ہوا ہو, کسی بہت بڑی تحریک میں کوئی مفتی آگے ہو, نہیں ملتا آپ کو. ہاں ایک چھوٹی موٹی تحریک آپ کو پاکستان میں ملی جس کو طاہر القادری صاحب نے لیڈ کیا, اور ایسا بیچارے بیزار ہوئے کبھی پاکستان کا رخ ہی نہیں کر رہے ہیں. اب قصور کا نہیں ہے بھائی, جب صدیوں سے آپ نے اپنی عوام کو یہ بتایا اولی الامر ہے
پھر انہی لوگوں کو حاکم کے خلاف جمع کر رہے، وہ کیسے؟ ان کے مولوی کی بیان میں کنٹروڈکشن ہے. کہے کہ حاکم کے خلاف اٹھنا نہیں، پھر خود باہر آ کے کہے کہ حاکم کے خلاف نکلو، نظام انصاف قائم کرو، نظام عدل قائم کرو، تو بولیں گے بھائی آپ نے یزید کے خلاف اٹھنے کے لیے ہمیں نہیں بولا اور آج حکومتوں کے خلاف اٹھنے کے لیے بول رہے ہو. یہ مولی الامر ہوتا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے وہ مرتد ہوتا ہے، اور جب مرتد ہو تو اس کا قتل جائز ہے. کہ میں حاکم اور تو میرے مقابلے میں، لہذا تو مرتد ہے، تیرا قتل میرے لیے کیا بنا؟ جائز بنا. اپنی ہی فتووں پہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ یہ فتویٰ بغض اہل بیت میں انہوں نے دیا تھا، یہ فتویٰ بغض امیر المؤمنین میں انہوں نے دیا تھا، یہ فتویٰ کچھ کو بچانے کے لیے دیا تھا کہ اگر کسی نے کسی صحابی رسول کو قتل کر دیا تو یہ بتائیں یہ مرتد ہو گیا تھا. کہ میں نے کل کی مجلس میں یہ عرض کیا کہ سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا قتل کسی نبی کے بڑے سے بڑے صحابی کا ہوا، وہ جناب مالک ابن نویرہ. جب نبی کا یہ صحابی مرتد کا فتویٰ لگانے پہ قتل ہو سکتا ہے تو قاضی شریح قتل حسین کا فتویٰ کیوں نہیں دے سکتا؟ سیم فتویٰ تھا قاضی شریح کا. پوری امت کو قاضی شریح نے مطمئن کیا اپنے فتوے پر. وہ گھڑی ہوئی حدیثیں باہر لائیں کہ آج کراچی کا ایک مفتی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے رسول خدا کی حدیث ہے، اگر حاکم، کل میں نے عرض کیا، وہ چاہے حبشی غلام بھی ہو، جو بھی ہو، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے خلاف تم قیام نہیں کر سکتے. یہی استدلال تھا کہ یزید کیسا بھی ہے، نبی نے فرمایا نہیں، حاکم بن گیا تو قیام نہیں کرنا، حاکم بن گیا تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی. اکابر اصحاب نے کہا تھا حسین کو مت جائیے. ارے جب منع کیا تھا حسین مت جائیے، پھر وہی اصحاب مدینہ شہادت امام حسین کے بعد یزید کے خلاف کیوں نکلے کہ مدینے میں واقع حرہ پیش آیا، 3 دن مدینے کو حلال کر دیا گیا امت پر. 70 کے قریب اصحاب رسول اس واقعے میں دنیا سے چلے گئے، 700 کے قریب قاری قرآن اس واقعے میں دنیا سے چلے گئے. تو یہ آج کے موٹیویٹر اسپیکر اپنے جوانوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور اگر ان کو کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے، وہ اسٹریٹجی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کی ہے. اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اور رسول کے بعد اطاعت آل رسول کی، جن کی زندگی میں نہ کوئی گناہ نظر آتا ہے، جن کے لیے قرآن نے ضمانت دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. نہ رجس نہ نجاست، نہ 11 اماموں میں کوئی اختلاف نظر آتا ہے. آپ نہیں دکھا سکتے کہ امام حسن کا اختلاف امام حسین سے ہو، امام حسین کا اختلاف مولا زین العابدین سے ہو، مولا زین العابدین کا اختلاف نہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. فرمائیے سارے کے سارے محمد ہیں. اطاعت تقوی ان میں جھلک رہی ہے. یہ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس حکمت بھی ہے. کبھی تلوار کے ذریعے قوم کی اصلاح کی ہے، کبھی صبر کر کے اصلاح کی ہے، کبھی صلح کر کے اصلاح کی ہے. ہر زمانے میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ائمہ کی زندگی کو ایک ایک کر کے نہ دیکھا کرو. انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان 250 سالے، 250 سالہ انسان، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک انہوں نے ایک انسان کی صورت میں پیش کیا. امیر المومنین نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، امام حسن کو دیا. امام حسن نے ڈیوٹی پوری کی، امام حسین کو دیا. واللہ اگر صلح نامہ امام حسن نہ ہوتا، آج امت یہ ماننے پہ تیار نہ ہوتی کہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین پہ سب و شتم کیا جاتا تھا. اس نے خط پر سائن کر کے دیا کہ حسن جو لکھو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. شرائط کہ ہمیں جزیہ دو گے، سادات کو زندانوں سے نکالو گے، ممبروں سے امیر المومنین کا سب و شتم بند کرو گے. یہ اور بات ہے کہ ایک بھی شرط نامے پہ عمل نہ کیا گیا، یعنی لکھ کر اور بعد میں مان کر یہ بتایا کہ یہ سارے کام ہوتے تھے. بعض اوقات چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے کئی کام کیے جاتے ہیں. تو تاریخ لکھتے اگر یہ صلح امام حسن نہ ہوتی، اس وقت امام حسن کی جان کو بھی خطرہ تھا، امام حسین کی جان کو بھی خطرہ تھا. سلسلے امامت چلانا ہے، امامت کو بھی بچانا ہے، پیغام رسالت کو بھی بچانا ہے. جنگوں میں احتیاط سے امیر المؤمنین اپنے بچوں کو بھیجتے تھے. وہ میں نے بتایا محمد ابن حنفیہ کا واقعہ. یہ نسل بڑھنی ہے امام حسن سے اور امام حسین. حسن و حسین کی نسل سے نسل امامت چلی ہے، اور آخری امام کو خدا نے ڈالا کیونکہ آخری ہدایت کا ایک وسیلہ بچا ہے، حجت خدا حضرت مہدی سلام اللہ علیہ. ہزار سال سے زیادہ گزر گئے، آج تک امام پردے گئے.
سوسائٹی میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، خدا اس امام کو ضائع نہیں کرے گا جب تک لو اور صرف کون ہے؟ اہل بیت رسول ہیں۔